اور ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کے بھائیوں میں سے صالح کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی وہی دعوت دی کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے. ہوا انشأکم من الارض، اسی نے پیدا کیا تمہیں زمین سے. زمین سے انسان پیدا ہوا ہے، کیونکہ زمین کی خوراک سے ہی تو پروان چڑھتا ہے. ایک تو مٹی سے پیدا ہوا، دوسرا اس کی پرورش جو ہوتی ہے وہ زمین کی خوراک سے ہوتی ہے. بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ کھیتیاں اگاتا ہے، ان کھیتیوں کو ہم کھاتے ہیں، جانور بھی ان کھیتیوں کو کھاتے ہیں، پھر ان جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ سارے کے سارا جو فوڈ کا ایک چین اور ایک سرکل چل رہا ہے نا، یہ سارے کا سارا زمین سے ہی ہے. سورج اور زمین، ان دونوں کے ملنے سے یہ سارے کے سارا نظام حیات چل رہا ہے. تو اس نے زمین سے تمہیں اٹھایا، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں بسا دیا اس میں. فَاسْتَغْفِرُوهُ، تو اسی کی طرف مغفرت طلب کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف رجوع لاؤ. إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور دعائیں سننے والا ہے، التجا سننے والا ہے. قَالُوا يَا صَالِحُ، تو ان کی قوم نے جواب میں کہا کہ اے صالح، قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا، تم ہم ہی میں سے ایک شخص تھے جس کے بارے میں ہمیں بڑی امیدیں تھیں. قبل ھذا اتنہانا، اس دعوت حق سے پہلے ہمیں تم سے بڑی امید لگی ہوئی تھی کہ تم ایک ہونہار شخص ہو ہماری قوم کے، اور تم نے ہماری قوم کا نام بلند کرنا ہے، لیکن تم نے آ کر یہاں پہ درار ڈال دی ہے. یعنی جو پیغمبر ہوا کرتے تھے وہ اپنی قوم اور قبیلے میں اعلیٰ خاندانوں سے ہوتے تھے اور ایکسٹراورڈنری پرسنالٹیز ہوتے تھے، ذہین ترین لوگ ہوتے تھے. ہمارے محبوب علیہ السلام بھی تو صادق اور امین اعلان نبوت سے پہلے تھے. آپ علیہ السلام کے اوپر بھی بڑی امیدیں تھی قریش مکہ کی کہ یہ قریش کا نام روشن کریں گے، لیکن بعد میں انہوں نے ہی بدوائیں دی کہ اس شخصیت کی وجہ سے قریش کا خاندان دو ٹکڑے ہو گیا. باپ اس طرف کھڑا ہے بدر میں، بیٹا اس طرف کھڑا ہوا ہے. تو اے صالح، یہ دعوت توحید بلند کرنے سے پہلے تو ہم میں ایک ایسا شخص تھا جس سے ہمیں بڑی امید تھی. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے اس چیز سے کہ ہم عبادت کریں اس کی کہ جن کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، بزرگان دین کو پایا ہے. تو ان جھوٹے خداؤں سے جن کو تم جھوٹا سمجھتے ہو، ان معبودوں سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہو. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو. ہم تو شک میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہمارے دل میں وہ بات پھنکتی نہیں ہے. اب مجھے بتائے، پیغمبر سے بہتر کوئی بات سمجھا سکتا ہے؟ اللہ کی وحی سے بہتر کوئی سلیبس ہو سکتا ہے؟ لیکن جب وہ پیغمبر دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کی بات میں وزن نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل ہو بھی تب بھی ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے. لہٰذا آج اگر ہم کسی کے سامنے قرآن و سنت رکھیں اور کہیں جی میں قائل نہیں ہوں اس کے اوپر، تو نہ ہو. میرے بڑے بھی نہیں ہوتے تھے اور ان کے بڑے بھی نہیں ہوتے تھے. جب ہمارے بڑے انہیں دعوت دیا کرتے تھے کہ اپنے بڑوں کو چھوڑ دو، تو تمہارے بڑوں نے بھی اپنے بڑوں کو نہیں چھوڑا، تو تم بھی ہمارے کہنے پر اپنے بڑوں کو کیسے چھوڑو گے؟ ایک ہی بات ہے، مینٹلٹی ہوئی ہے. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، بھلا ذرا بتاؤ تو کہ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمہ، اور اس نے مجھے رحمت عطا کی ہے، فمن ینصرنی من اللہ، تو مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ حق کا راستہ چھوڑ دوں، یہ دعوت کا کام چھوڑ دوں، تو کون ہے جو مجھے بچا لے اللہ سے؟ ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں. نافرمانی اس سبب سے بھی کہ میں دعوت کا کام چھوڑ دوں، اور اس سبب سے بھی کہ خدا نخواستہ میں تمہارے راستے پر چل پڑوں.
یہ تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن دعوت کا روکنا بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم تو نہیں زیادہ کرنا چاہتے میرے لیے سوائے نقصان کے، یعنی میرا حال تو یہ ہے کہ میں تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں اور الٹا تم مجھے اس دعوت کے کام سے ہٹانا چاہتے ہو، تو اس سے تو میرے نقصان میں تم اضافہ کرو گے، تو میں تو یہ حق کا راستہ کبھی چھوڑنے والا نہیں۔ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اور اے میری قوم یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لَكُمْ آیَةٌ، جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ایک معجزہ دکھائیں، اور معجزہ یہ کہ جو پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی نمودار ہو، اور پہاڑ میں سے تو اونٹنی نہیں نکل سکتی، اونٹنی میں سے کوئی اونٹ کا بچہ، اونٹنی کا بچہ نکلے اور وہ بڑا ہو۔ بارہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھا دیا۔ اب جب وہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو بجائے اس کے کہ وہ دعوت قبول کرتے وہ سرکشی پر اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اور آزمائش اس حوالے سے ڈال دی کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، فَذَرُوهَا، بس اسے چھوڑے رکھو چونکہ اللہ کی اونٹنی ہے، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی رہے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور کسی برائی کے ارادے سے تم نے اس کی طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھانے۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے آزمائش بن گئی، وہ اونٹنی ایک دن اونٹنی کے لیے مقرر تھا کہ وہ پانی پیتی تھی، اور ایک دن باقی پوری قوم کے جو جانور تھے وہ پانی پیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے ہی انہوں نے برداشت کیا، پھر وہی ہوا کہ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، تو یہ آزمائش ان کے لیے بن گئی۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تمہیں بڑے دن کا عذاب بہت جلد آگ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی، اس کی رگ کو کاٹ دیا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بس اب کچھ عرصہ تم زمین میں لطف اٹھا لو، فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دنوں تک۔ ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جا سکتا، بس 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت صالح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب یہ اس قسم کی حرکت کریں گے تو اس کے 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب ہمارا حکم عذاب آ گیا، نَجَّيْنَا صَالِحًا، تو ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور اہل ایمان کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنے پاس سے رحمت کے ساتھ، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اور اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچا لیا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کو۔ ان رب، آگاہ ہو جاؤ، بربادی ہے، پھٹکار ہے قوم سمود کے لیے۔ تو یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر مکمل ہوا۔